آپ سب کو اس عزاداری کا یہاں پہ آنے کا، جناب سیدہ کو پرسہ دینے کا پروردگار سے دعا ہے کہ وہ اس پرسے کے صدقے میں جہاں جہاں جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرمائے اور سب کو اس قابل کرے کہ وہ صف اعضا بنائیں، صف اعضا بنا کر بیٹھ کر یہاں پر پرسہ دیں اور بی بی کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ یا عقیدت پیش کریں اور ان کی دعائیں دیں۔ صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے ہیں اور آج دوسری مجلس سے صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس دوسری بڑی کتاب ہے۔ نہج البلاغہ کے بعد سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ تو ظاہر اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید، اور نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے۔ یہ ہمارے پاس وہ سورسز ہیں کہ جن سے ہم معرفت اہل بیت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عیسائی ایک صحافی ہے، انگلینڈ میں ایک اخبار چھپتا تھا 1994 میں، اور اس کا ایک صحافی تھا، دی گارڈین اخبار کا نام تھا، اس وقت زمانے کا وہ مشہور اخبار تھا، بہت بڑا اخبار تھا۔ اس میں ایک صحافی نے ایک مضمون لکھا تھا دا سینس آف اسلام کے نام سے، سینس SAAMS، سینس آف اسلام، صحیفہ سجادیہ کا اردو میں ترجمہ۔ تو اس کے نام سے آرٹیکل لکھا اور اس میں اس نے امام سجاد کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، یہ جس میں میں نے دیکھا ہے کہ اس شخص نے اس طرح سے دعا مانگی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے انجیل میں ایسے بات نہیں کی، حضرت داؤد نے زبور میں ایسے دعا نہیں مانگی، حضرت داؤد کی جو کتاب ہے زبور وہ دعاؤں کی کتاب ہے، تو وہ ان سے بہتر دعائیں اس شخص نے کی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے چوتھے معصوم امام زین العابدین، بچوں کو میں بتا دوں کہ وہ جو صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس دعاؤں کی کتاب ہے وہ ہمارے چوتھے معصوم امام زین العابدین کی کتاب ہے، ان کی دعاؤں کی، جو انہوں نے دعائیں مانگی ان کو خود ہی انہوں نے مرتب کروایا، خود ہی لکھوایا، اور اس طرح سے وہ ہمارے پاس وہ کتاب پہنچی۔ یہ کتاب ہمارے پاس ایک خزانے کی صورت میں۔ تو وہ جو صحابی تھا اس نے لکھا کہ امام سجاد نے آج سے 1350 سال پہلے یہ جو دعائیں مانگی ہیں اس وقت وہ دعائیں کی کہ جس وقت ابھی سائنس میں کوئی ترقی نہیں کی تھی، سائنس ابھی چاند پر نہیں پہنچی تھی، گہرے سمندروں میں نہیں پہنچی تھی اس زمانے میں۔ اور پھر اس نے کہا حیرت مجھے اس بات پر بھی ہوئی کہ اس شخص نے یہ دعائیں سکون کی حالت میں نہیں مانگی، سب سے بڑی بات یہ سکون کی حالت میں نہیں مانگی کہ زمانہ مشکل ہے، فاقے بھی ہے، گھروں میں تنگی بھی ہے، وادی کربلا بہت برے حالات تھے۔ اہل بیت نے جو حالات امام سجاد نے وادی کربلا دیکھے، کیونکہ زمانہ مخالف ہو گیا تھا، سب پھر گئے تھے، اپنے برائے سب پھر گئے تھے، سب نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ تو وہ زمانہ فیس کیا ہے ہمارے چوتھے معصوم نے۔ خطبے کی چونکہ اجازت نہیں تھی، امام کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے امام نے دعاؤں کا سہارا لیا اور ان دعاؤں میں تمام معرف کو بیان کیا۔ اس کے اندر آپ نے ہر چیز بیان کر دی، خدا سے لے کے کائنات تک کا نظام، تمام احکام، ظلم، زیادتی، انصاف، یعنی ہر چیز امام نے صحیفہ سجادیہ، کبھی آپ انشاءاللہ پڑھ کے دیکھیں۔ میں نے آپ کو بچیوں کو کہا تھا کہ اس کو انسٹال کریں اپنے موبائل میں پلے اسٹور سے جا کے، اور جب آپ کو انسٹال کر لیں گے اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں، کسی وقت وہ دعائیں نکال کے ان کو پڑھیں۔ یہ معرفت اہل بیت کا سورس ہمارے پاس ہے۔ آپ کو ایسے ایسے جملے اس میں ملیں گے جو آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے۔ بعض اوقات دیکھیں ہم ایسے کسی اسٹیج پہ ہوتے ہیں نا، جو بچیاں ہوتی ہیں خاص طور پہ، کہ ہمیں کوئی فیصلہ لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی زندگی میں ہم ایسے کسی مرحلے پر ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسی چیزیں آپ کو نہ مدد دیں گی۔ جہاں پہ بھی آپ اٹکیں گے نہ کہیں، معصوم کا کوئی جملہ آپ کو سنبھال لے، ٹھیک ہے؟ جہاں آپ پھنسیں گے، جہاں آپ کو مشکل پیش آئے گی، اور یہ چیزیں عقل کو تراشتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل کو
آپ کے برین کو واش کریں گی, عقل کو تراشیں گی, آپ کو عقل مند بنائیں گی. جو بچیاں بچے پڑھائی میں کمزور ہیں ان کو ضرور پڑھیں, یہ ان کے لیے ایک خزانے کی صورت میں اس سے عقلیں شارپ ہوتی ہیں. قرآن اور معصوم کا کلام عقلوں کو شارپ کرتا ہے, عقلوں کو تیز بناتا ہے. ضرور پڑھ لیجیے گا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء ائمہ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے مرحلہ وار انسانیت کو ایک دور سے دوسرے دور میں داخل کیا. اور انبیاء کے میں نے آپ کو کام بتائے تھے جو سورہ جمعہ میں خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ ان پہ تلاوت قرآن کرو, تزکیہ نفس کرو اور ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دو. تو قرآن اور حکمت کی تعلیم کے لیے تزکیہ نفس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یعنی سب سے پہلے تزکیہ نفس ہونا چاہیے, آپ کا جو کردار ہے وہ پاک ہونا چاہیے. تو چوتھے معصوم نے ہمارے جو میدان ہموار کیا, تزکیہ نفس کیا لوگوں کا, یعنی دعاؤں کے ذریعے سے. یہ یاد رکھیں ان دعاؤں سے نا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے, انسان پاک ہوتا ہے, نفس اس کا مضبوط ہوتا ہے. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے وہ جس کو ول پاور کہتے ہیں, آپ اس کو جس کو ول پاور کہا جاتا ہے, تو اس کا پاورفل ہونا بہت ضروری ہے, یعنی اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے, خاص طور پہ جوان کے لیے. کہ اس کے پاس ول پاور ہونی چاہیے, اس کا نفس مضبوط ہونا چاہیے, جبھی وہ لڑ سکے گا. جو حالات ہے دنیا کے اور معاشرے کے, آپ لڑ نہیں پائیں گے. تنہائی میں آپ پھر لڑ نہیں پائیں گے کیونکہ سب کے پاس ہاتھوں میں موبائل ہے. فاسٹ فوڈ کھانے والوں میں طاقت آئے گی, کام کرے گی. ٹھیک ہے, تو نفس کی جو پاکیزگی ہے وہ آہستہ آہستہ جو آپ کے اندر روح کی جو پاور ہے نا اس کو زیادہ کرتے ہیں. اور جس کی روح مضبوط ہو جائے گی پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا, پھر وہ پاک کرے گا, پھر وہ اچھے کام کرے گا. یہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ روح کی مضبوطی سے ہوتے ہیں. جیسے روح مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے, روح طاقتور جتنی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی نمازی بنتا چلا جائے گا, اتنا بڑا روزہ دار ہوگا, اتنا بڑا انفاق کرنے والا ہوگا, اتنا بڑا سخی ہوگا. تو نفس کی پاکیزگی اس لیے ضروری ہے. اب دیکھیے یہاں امام حسین نے جو آخری گفتگو کی تھی نا عمر سعد سے, آخری گفتگو جو کی تھی اس میں امام نے یہ فرمایا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, آخری جملے ہیں امام کے, سب کچھ ختم ہو چکا ہے. تو امام نے جو جملہ اسے کہا, آخری جملہ جو کہا کہ کیا تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا؟ مطلب کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا ایک دن انجام تو آخرت ہے, تمہیں وہاں پہ پہنچتا ہے. لیکن امام نے کیا فرمایا کہ تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. جو آخری جملے آپ کے جو خطبہ کے جگہ جگہ آپ نے خطاب فرمایا, لوگوں کو ظاہر ہے امام ہے دعوت دے رہے, بلا رہے, سب شہید ہو چکے ہیں پھر بھی دعوت دے رہے کہ آ جاؤ اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ. تو امام نے کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ میرے جملے اثر نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام, یہ حرام کا جو لقمہ ہوتا ہے نا یہ انسان سے ہر قسم کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے, پھر آپ ہدایت نہیں پا سکتے. ایک کربلا میں ایک شخص تھے کاظم کربلائی, کاظم کربلائی یہ کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں تھا, بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن یعنی قرآن میں نہیں پڑھا پڑا. بیوی معصومہ ان کے روضے کے سامنے جو قبرستان ہے نا وہاں پہ وہ دفن ہے, اور پڑھے لکھے نہیں تھے, حتیٰ کہ جو عربی کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. بس کیا تھا کہ ہر کام پاکیزگی سے کرنا ہے, زکوٰۃ خمس دینا ہے, بے ایمانی نہیں کرنی, اپنے آپ کو اتنا اندر سے پاکیزہ کر لیا کہ ایک دن کسی امام زادے کے حرم میں ایسے ہی لیٹے لیٹے سو گئے, خواب میں دیکھا کہ دو جوان آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھو. تو انہوں نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا, قرآن بھی پڑھنے نہیں تھی. تو انہوں نے ان کے سینے میں نا ہاتھ رکھا, سینے میں ہاتھ رکھا. اب جب یہ اٹھے تو زبان پہ قرآن جانے, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا. وہاں پہ تو اس قسم کے معجزے عام ہوتے اور پہلے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. تو لوگ
आए गुरुजर्दी के पास, जो उस वक्त के मुजतहिद थे, उनके पास ले आए कि इस तरह से ये बात है। उन्होंने उनको टेस्ट किया उनका, उन्होंने कहा वाकई ये तो हाफिज़ कुरान बन चुके, ठीक है, आप इस तरह से हाफिज़, यानी देखिए नफ्स की बात इसकी, मेरा ख्याल है मैंने आपको कल ये बात की थी कि जितना नफ्स पाकीज़ा करते चले जाएंगे, इल्म जगह बनाता चला जाएगा, चाहे वो दुनिया का इल्म हो या कुरान हम पढ़ते हैं, क्यों असर नहीं हो रहा, ठीक है, क्यों कोई कुरान की आयत हमारे अंदर जगह नहीं बना पा रही, क्यों बेबस नहीं हो रही? इसलिए कि हम नफ्स हमने अपने पाक नहीं कर रखे, हम अंदर से हम खाली है, हमारे ज़ब्त जो है वो पाकीज़ा नहीं है, तो कोई भी चीज अंदर हमारा उसको कबूल ही नहीं कर रहा। अब ये जो कासिम करवाए थे, ये को अरबी की किताबें जब दी जाती थी, उनको दी गई बाद में, तो वो अरबी नहीं पढ़ पाए, जो आम अरबी में किताबें होती है वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अरबी की किताबों में जहाँ कुरान की आयत आती थी ना, उस पर वो उंगली रख देते थे कि ये कुरान, उसमें कहते थे, तो लोगों ने कहा कि आपको तो अरबी वैसे भी नहीं पढ़नी आ रही, मगर जहाँ कुरान की आयत आती है वहां पे आप बता देते हैं कि ये कुरान, तो उन्होंने कहा दरअसल वहां से नूर निकलता, तो मुझे पता चल जाता है कि ये कुरान की आयत है। तो एक दिन वो कहीं खाने पर गए, अब जब वापस आए तो कुरान भूलने लगे, तो एकदम उन्होंने कहा ये कहाँ तुम मुझे खाने में ले गए, कहीं मैंने कोई हराम वजह कोई ऐसी चीज तो नहीं खा ली, ये शख्स खुम्स देता था या नहीं देता, ज़कात देता था या नहीं देता, खुम्स क्या है, माले इमाम है, अगर किसी पे वाजिब है नहीं दे रहा तो हराम कर रहा, जाहिर है कि फिर लोग हराम खाएगा, अगर किसी पे वाजिब हो गया, किसी के पास एक्स्ट्रा कुछ है और वो खुम्स के तौर पर उसको नहीं निकालना, तो वो जाहिर है कि माले इमाम तो उनका हिस्सा था, आपने रख दिया, हराम हो गया, तो उन्होंने तय करके ना उल्टी करके वो सारा खाना बाहर निकाला। उन्होंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई माले हराम, लुक़्मा हराम मेरे शिकम में चला जाए, अल्लाह ने इतनी बड़ी मुझे दौलत से नवाजा कि मैं हाफिज़ कुरान हो गया, मैं तो जाहिल शख्स था, तो यहाँ देखिए कि लुक़्मा हराम कितना बड़ा नुकसान लेकर आता है। जरूर पढ़ लीजिए, तो बस याद रखिए कि सहीफा सज्जादिया, नहजुल बलागा, दो बड़ी किताबें कुरान मजीद के बाद हमारे पास मौजूद है। नहजुल बलागा कलाम अली है, ये आप सबको पता है, जमा किया बहुत बाद में सैयद रसी। सहीफा सज्जादिया चौथे मासूम का कलाम है और खुद आपने उसको लिखवाया, ठीक है। अब याद रखिए कि जो शागिर्द होते थे ना, जैसे आपने सुना 5वें छठे इमाम के हजारों शागिर्द, चौथे इमाम के 4 शागिर्द थे। चौथे मासूम के 4 शागिर्द और 5वें छठे इमाम के हजारों शागिर्द। अब ये शागिर्द मामूली शागिर्द नहीं थे, इन लोगों ने हजारों अहदीस को हिफ्ज़ कर रखा। समझ रहे हैं आप लोग, बच्चे समझ रहे हैं इस चीज को, हजारों अहदीस को हिफ्ज़ कर रखा था, जो मतलब जो मासूम हदीस, जो मासूम बयान कर रहा है, हदीस है, ठीक है, वो उसको हिफ्ज़ कर लेते थे, ज़बानी याद कर रखा, हजारों अहदीस मासूम की। अभी हमारे पास छठे मासूम से लाखों अहदीस है जो हम तक नहीं पहुंची थी। जाहिर है देखिए इमाम है, उन्होंने अगर कोई 35-40 साल जमाना गुजारा है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अहदीस इरशाद फरमाई होगी, क्योंकि ये तो मैं और आप हैं जो बोल रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इमाम जो कुछ बोलता है, ठीक है, वो हदीस बनता चला जाता है, उनका अमल सुन्नत बनता चला जाता है। तो इनके हजारों शागिर्द कि जिन्होंने उन हदीसों को याद किया। अभी भी हमारे पास बिहारुल अनवार में 5 लाख से ज्यादा अहदीस है। हमको मकतब है वाहिद मकतब है तशय्युअ का कि जिनके पास लाखों अहदीस है, इसीलिए हमारे यहाँ इज्तिहाद का दरवाजा खुला हुआ है, दूसरों के आगे यहाँ नहीं खुला हुआ, क्योंकि उनके पास इतनी अहदीस ही नहीं हर मसले से मुताल्लिक। हमारे यहाँ हर मसले से मुताल्लिक अहदीस मौजूद है।
اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ یہ جو مجتہد فتویٰ دیتے یہ کہاں سے دیتے؟ یہ قرآن سے اور احادیث سے فتویٰ دیتے. تو اتنی احادیث ہے کہ ہمارے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ متن اور مفہوم کے اعتبار سے نہج البلاغہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور سند کے اعتبار سے صحیفہ سجادیہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک ہے کہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ نہج البلاغہ مفہوم اور متن جو اس کے خطبے ہیں، امام علی کی ظاہر ہے کہ وہ خطبے ہیں جو آپ نے ارشاد کیے، مفہوم اور متن کے اعتبار سے صحیفہ سجادیہ کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کی نہج البلاغہ. اور سند کے اعتبار سے، سند مطلب راوی جو ہے، جو اس کو بیان کرنے والے، وہ صحیفہ سجادیہ کے زیادہ ہے. کیونکہ امام نے خود لکھوائی نا، امام جلال الدین نے خود لکھوائی ہے صحیفہ سجادیہ. کس کو لکھوائی؟ اپنے بیٹے باقر کو اور اپنے دوسرے بیٹے زید شہید کو، دونوں کو لکھوائی. ٹھیک ہے، یہ اپنے دونوں بیٹوں کو لکھوائی، ایک امام باقر کو، دوسرے زید شہید کو. امام باقر سے نسخہ ملا چھٹے امام نے اپنے شاگرد کو دیا متوکل ابن ہارون. یہ ہارون رشید کی بات نہیں ہو رہی، یہ چھٹے امام کا شاگرد ہے متوکل ابن ہارون، اس کو ملا، اس سے پھر آگے معاشرے میں پھیلا. اور ایک نسخہ جو زید شہید کا تھا وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا، ان کا نام تھا یحییٰ. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح سند کے اعتبار سے صحیفہ سجادیہ اس کے جو راوی ہے وہ زیادہ ہے. ضرور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے اس میں تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی جو دعا ہے، اب یہ دعائیں جو کہ آپ نے، میں صرف آپ کو اشارہ کر رہی ہوں، میں دعائیں مظاہر پوری نہیں پڑھ سکتی. انشاءاللہ جو ہمارا درس ہوتا ہے لشکر امام زمانہ کا، اس میں ہم ان دعاؤں کی تفسیر بھی کریں گے. جیسے آج کل ہم اس میں دعائیں دعا کی تفسیر کر رہے تھے، اسی طرح ان کو بھی انشاءاللہ کھولیں گے اور ان کی تفسیر کریں گے. تفسیر طلب ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن یہاں چونکہ یہ مجالس ہے، ان مجالس میں میں آپ کو صرف اشارہ کر رہی ہوں. میرا کام آپ کو صرف کھپا دینا ہے، باقی آپ کا کام ہے کہ آپ جا کے اسے کھولیں اور اس میں سے اپنے لیے جو کچھ کو نکالنا چاہیں، جو جس چیز کی آپ کے اندر کمی ہوگی وہ مولا آپ کو عطا کرتا ہے. جب اس طرح کا بات ہوتی ہے نا کسی کے، آپ معصوم کے کلام کو کھولتے تو معصوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ آپ ان کو پڑھ رہے ہیں، ان کے جملوں کو آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں سے بھی پھر دعا کا سلسلہ چلتا ہے، وہاں سے ادا کا سلسلہ چلتا ہے. وہ ہماری خامیوں کو دیکھ لیتے، ہماری خوبیوں کو دیکھ لیتے، اس کے مطابق پھر وہ ہمیں ادا کرتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ آپ سب کو میرے مولا اپنی جانب سے بہت کچھ ادا کرے. تو اس دعا کے اندر توحید کو امام نے سمجھا اور کہا کہ آنکھیں عاجز ہیں خدا کو دیکھنے سے. عاجزی، عاجز کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی، کہ جس میں صلاحیت ہی نہ ہو، صلاحیت ہی نہ ہو. آپ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ میں یہ کام کرنے سے عاجز ہوں، مطلب میرے اندر صلاحیت نہیں کہ میں یہ کام کر سکوں. عاجز ہی سے لفظ معجزہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن کو کہا گیا کہ یہ قرآن معجزہ ہے کیونکہ اس جیسا کلام کوئی لا نہیں سکتا. ضرور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیوں عاجز ہیں خدا کو دیکھنے سے؟ ٹھیک ہے، ایک تو خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اور دوسری کیا بات ہے، ہم عاجز ہیں کیونکہ ہم صرف اس طرف دیکھتے ہیں جدھر ہمارا رخ ہے، جہت کی طرف، ڈائریکشن جس طرف ہماری ہے. جیسے میں سامنے دیکھ رہی ہوں میں پیچھے نہیں دیکھ سکتی، میں دائیں دیکھوں گی تو میں بائیں نہیں دیکھ سکتی، میں آگے دیکھوں گی تو میں پیچھے نہیں دیکھ سکتی، میں اوپر دیکھوں گی تو میں نیچے نہیں دیکھ سکتی. یعنی 6 قسم کی جہت ہے جن کو ڈائریکشن کہتے ہیں. آپ نہیں دیکھ سکتے،
تو جو ایک جہت میں دیکھتا ہو نا وہ محدود ہے اور خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ جو تم دیکھتے ہو وہ تمہارے دیکھنے کی ایجاد ہے اور میں ایجاد کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ خدا ایجاد کرنے والا ہے اور ہر کو دیکھ رہے ایجاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن خدا ایجاد کرنے والا ہے. ضرور پڑھ لیجیے. میرے امام فرماتے ہیں کہ خدا نے بغیر کسی مثال کے اس کائنات کو بنایا اور یہ کائنات خدا نے اتنی جدید بنائی, اتنی جدت ہے اس کائنات کے اندر. آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں, جبکہ خدا نے بنایا سب کچھ. آپ دیکھیں خدا کا نظام, آپ دیکھیں کل آپ نے دیکھا کیسے حادثہ ہوا, سوات کے لوگ ڈوب گئے دریائے سوات میں, پورا خاندان ڈوب. ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں دیکھیں کتنے ہمیں قدرت کا جو نظام ہوتا ہے نا, کیسا نظام ہے قدرت کا کہ پانی کو آپ عاجز نہیں کر سکتے. جب پانی بہتا رہا ہے نا تو اب آپ کے پاس کوئی تدبیر نہیں, آپ وہاں پہ جا کے آپ قدرت سے پنگا نہ لیں. ہم لوگ چلے تو جاتے ہیں دورن, ادھر جو علاقے ایریاز ہوتے ہیں بڑے شوق سے لوگ جاتے ہیں, لیکن وہاں جا کے کبھی بھی جو نظام ہوتا ہے نا, جہاں دیکھیں قدرت کا نظام ہے نا, اس میں دخل اندازی مت کریں. اب ان لوگوں کا قصور کیا تھا, یہ کنارے پہ بیٹھے تھے کنارے پہ, لیکن جب انہوں نے دیکھا وہاں سے پانی آنا شروع ہوا اوپر سے, وہ دریا خالی پڑا تھا, سوکھا تھا. دریا کی جو زمین تھی سوکھی تھی, پانی نہیں تھا اس میں. پیچھے پہاڑوں پہ 2 دن سے بارش ہو رہی تھی اور وہاں سے پانی چلا. اب انہوں نے دیکھا دور سے پانی آ رہا ہے, یہ سارے اس کی طرف چلے شوق میں. یہ نہیں سوچا کہ یہ پانی, یہ کتنا پانی طاقتور ہے, وہ اور آگے جا رہے ہیں. پانی جیسے جیسے آ رہا ہے وہ دریا کی جو زمین تھی وہاں چلے گئے اور آگے جا رہے ہیں, سیلفی لے رہے ہیں. تو آج کل یہ بڑی مصیبت ہو گئی کہ اٹھتے بیٹھتے ہمیں تصویر چاہیے. کچھ لوگوں کو تو ہر وقت تصویر کھینچنی ہے, آنکھ اٹھا رہے ہیں تو تصویر, آنکھیں گرا رہے ہیں تو تصویر, ادھر دیکھ رہے ہیں تو تصویر, ادھر دیکھ رہے ہیں تو تصویر, کوئی اینگل رہ نہ جائے. کھا رہے ہیں تو تصویر, دانت کیسے ہیں, زبان کیسی ہے, آنکھیں کیسی ہیں. تو یہاں یہ چیزیں بعض اوقات نقصان بھی دے جاتی ہیں. مطلب آپ کریں سب کچھ کریں, لیکن جب آپ کسی چیز میں لمٹ کراس کریں گے تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جب آپ کسی چیز کی لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں امام کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو بغیر کسی مثال کے بنایا. جیسے آپ کو کوئی چیز اگر بنانے کے لیے دی جائے یا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو, ذہن میں آئیڈیا بھی اسی وقت آتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی مثال موجود. لیکن خدا نے اس دقیق کائنات کو, اتنا مشکل کائنات ہے یہ, اس کو ایسا بنایا ہے کوئی کسی مثال کے بغیر کہ کوئی شے کسی شے سے ٹکراتی نہیں, کوئی نظام کسی نظام سے ٹکراتا نہیں. مجال ہے کہ کبھی سورج چاند سے ٹکرا جائے یا چاند سورج سے ٹکرا جائے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کس طرح کا نظام خدا نے بنایا ہے. ضرور پڑھ لیجیے. آواز بلند سلام اب دیکھیے اس اتنے بڑے نظام کو جس نے بنایا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ بھی تو سجدہ کرنے کے قابل ہے نا. بچے سننا ہے نا, کون ہے سجدہ کرنے کے قابل؟ کہ جس نے اس حسین کائنات کو, اتنی دقیق اتنی مشکل کائنات کو بنایا, وہی سجدہ کرنے کے قابل ہے. اور جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے وہ سید الساجدین. ایک ہوتا ہے معرفت کا سجدہ اور ایک ہوتا ہے بغیر معرفت کا سجدہ. جو معرفت والا سجدہ ہوتا ہے نا, اس میں
کیا ہوتا ہے کہ زمین گواہی دیتی ہے اس سجدے کی. قیامت میں نا اگر آپ معرفت سے سجدہ کریں گے قیامت میں زمین گواہی دے گی پروردگارا اس نے تیری ربوبیت کو تجھ کو پہچان کے سجدہ کی. ٹھیک ہے, معرفت والے سجدے کی گواہی زمین خود دے گی. اور جہاں سجدہ سید الساجدین کرنا ان کا عالم کیا ہے کہ وہاں زمین انتظار کرتی ہے کہ مولا آپ کا ایک سجدہ اگر مجھ پر ہو جائے تو مہربانی ہوگی, مجھ پر احسان ہوگا کہ اگر آپ ایک سجدہ مجھ پہ کر لیں تو مجھ پر احسان ہوگا. اسی لیے قاعدہ دیکھیں کہ نماز مومن کی معراج اور نماز کی معراج سجدہ اور سجدے کی معراج سید الساجدین. 3-4 گھنٹے کا سجدہ ہوتا تھا امام کا سجدہ 3 سے 4 گھنٹے کا سجدہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ جب امام محمد باقر کنویں میں گر گئے تو آپ سجدے میں تو تھے نا جب امام کنویں میں گرے سجدے میں تھے. اور یہاں میں صرف ایک پہلو کا ذکر کر کے اور آگے بڑھ جاؤں کہ امام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. 3-4 گھنٹے کے بعد لوگ حیران ہیں کہ جب امام نے جا کے امام باقر کو کنویں سے نکالا تو ایسا نہیں کہ باقر پانی کے اندر تھے, نہیں, باقر پانی کے اوپر تھے, پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے بچے تھے نا چھوٹے سے, پانی میں ڈوبے نہیں تھے, اوپر بیٹھے ہوئے. تو کسی نے ہمت کر کے سوال کر دیا کہ مولا گھنٹوں گزر گئے, 3-4 گھنٹے گزر گئے, ہم تو یہاں پہ سارا مجمع لگ گیا, پریشان کھڑے ہیں کہ اور آپ اب اتنے اطمینان سے آئے. تو امام نے یہاں ایک جملہ کہا کہ جو میں اپنی بچیوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے. تو امام نے فرمایا کہ میں اس کے سجدے میں تھا. ٹھیک ہے, میں اس کے سجدے میں تھا. جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا. بس حضرت حسین آج 2 محرم ہے. 2 محرم کو جب حسین کربلا پہنچے نا اور سامنے سے جب آپ نے ٹیلے دیکھے نا, تیلوں کو دیکھا, حضرت عباس نے کہا جاؤ عباس دیکھو کون سی جگہ ہے. تو اس وقت حضرت عباس نے آ کے کہا مولا یہ قبیلہ بنی اسد کی بستی. جاؤ عباس جا کے سرکار سے کہو کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. اب عباس جب آئے نا قبیلہ بنی اسد کی گلیوں میں آئے, چلنا شروع کیا تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے حضرت عباس. ایسا وجی, ایسا جوان, ایسا خوبصورت جوان دیکھ رہے کہ یہ کون ہے. سب سردار سردار کہہ کے بات کر رہے, ہیبت اتنی ہے, جلال اتنی ہے, چہرہ ایسا ہے. لوگوں نے کہا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں قبیلے کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا قبیلے کا سردار. جب وہ بوڑھا آیا تو اس نے بھی سمجھا کہ یہی سردار حضرت عباس. حضرت عباس نے کہا میرے آقا میرے سردار تم سے ملنا چاہتا ہے. اس نے کہا آپ کا بھی کوئی سردار ہے, آپ تو خود سردار لگ رہے ہیں. نہیں میرے سردار میرے آقا. کہا کہ میں چلتا ہوں. کہا نہیں میرے آقا خود آئے. حسین کی غریبی دیکھی, میرا مولا خود آیا, قبیلے کے سردار کے پاس آئے. جب آئے میرے مولا تو اس نے دیکھا, اس نے کیا دیکھا, امام آئے جب کس طرح آئے کہ دائیں بائیں علی اکبر اور قاسم اور حضرت عباس. قبیلہ بنی اسد ایسے دیکھ رہا تھا جیسے چاند کو ستاروں کے جھومٹ میں دیکھا تھا. جب آئے حسین سلام دعا ہوئی تو قبیلے کے سردار نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا آپ یہاں کیوں آئے, کس مقصد سے آئے, لیکن یہ رہنے کی جگہ نہیں, یہ صحرا ہے. اس نے کہا دیکھیے رہا تو خاندانوں کے ساتھ جاتا ہے, آپ یہاں کیسے رہیں گے؟ امام نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ میرے پاس خاندان نہیں, میں خاندان کے ساتھ.
अब वो बूढ़ा चौंका, उसने कहा आपके साथ खानदान वाले भी आए? आपके साथ खानदान में कौन है? अब मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं। जैसे ही ईमान ने ये कहा, उसने कहा आप उन्हें लेके यहाँ से चले जाए, ये बहनें बेटियां रखने की जगह नहीं है, ये सहरा बहुत खतरनाक है। हम अपनी बहनों बेटियों को उधर सहराए करबला की तरफ जाने नहीं देते। तो बाप ने फरमाया क्यों, ऐसी क्या बात है? कहा कि हमारी औरतें बताती हैं कि अक्सर आधी आधी रात को किसी बीवी के रोने की आवाज आती है, हम डर जाते हैं। कोई बीवी रो रो के कहती है ए करबला मेरा लाल तेरा मेहमान बने, तो हम अपनी बहू बेटियों को वहां जाने नहीं देते, ये जगह रहने वाली नहीं है। तो इमाम ने क्या जवाब दिया? इमाम ने कहा मैं इसे जन्नत मौला बना दूंगा। अब उस बूढ़े ने क्या कहा सरकार ने? उसने कहा तुम कोई मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है, तो तू जन्नत की बात कर रहा है, तू क्या कोई मदीने वाली सरकार का बेटा? अब उसने क्या, इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा क्या तू मोहम्मद को जानता है? उसने कहा हाँ हाँ मैं मदीने गया था, मैंने उनके हाथों पे कलमा पढ़ा था, जब लोगों ने बताया था कि अल्लाह का नबी मदीने में रहता है। अब इमाम को दयाल गैर में कोई ऐसा मिला कि जिसने नाना की ज़ियारत की थी, हुसैन बेचैन हो गए, पूछने लगे जब गए थे मेरे नाना क्या कर रहे थे? कहा तुम्हारे नाना मस्जिद में। उसने कहा कि वो मस्जिद में बैठे थे। कहा ये बताओ कि वो उनकी किसके साथ थे, कौन लोग थे? कहा और तो लोग भी बैठे थे मगर उनकी गोद में एक बच्चा था, बार बार उसका मुंह चूम रहे थे, उससे प्यार कर रहे थे, उसका मुंह चूमते थे, प्यार कर रहे थे। मैंने पूछा था उसका नाम हुसैन था। अब हुसैन ने कहा मैं वो भी हुसैन हूँ। जैसे ही कहा मैं वही हुसैन हूँ, कदमों पे गिर गए, कदमों पे गिर गया। कहा कि मोहम्मद की औलाद जंगलों में कैसे बढ़ गए, मोहम्मद के बेटे जंगलों में कैसे आ गए? कहा कि ऐ शख्स नाना के बाद हम गरीब हो गए, मदीना उजड़ गया, अब वो मदीना नहीं रहा जो तुमने देखा था। नाना के बाद हमारे घर में आग लग गई, हमारे जनाजों पे तीर मारे गए। ये वक्त आ गया कि मुझे अपनी बहनों बेटियों को लेके यहाँ से निकलना पड़ा। उसने कहा आप अपनी बहनों बेटियों को लेके वहां से निकल आए, मदीना उजाड़ हो चुका है। हाँ हमारे दादा के बाद अब कुछ नहीं रहा। इमाम ने उसने कहा मौला हम आपकी मेहमान नवाजी करें। इमाम ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, 60,000 दिनार में मैं ये जमीन खरीदूंगा, 3 शर्तों पे तुम्हें हिबा करूंगा। पहली शर्त ये है कि देखो आज 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कोई उधर नहीं जाएगा, तुम में से तुम्हारा कोई जवान कोई मर्द उधर नहीं जाएगा। दूसरी शर्त ये है कि 10 मुहर्रम को असर के बाद आना और हमारे लाशों को दफना देना। तीसरी शर्त ये है कि हमारे बाद जब यहाँ कोई मेहमान आए तो उसकी खातिरदारी करना, उसे 3 दिन मेहमान रखना, हमारी कब्रों का पता बताना। इसके बाद इमाम ने फरमाया मैं तुम्हारी औरतों से बात कर सकता हूँ, बस आखिरी जुमले जो फुर्सा दे सका इन्हीं जुमलों पे देगा और अपनी जिम्मेदारी पे फुर्सा देना सकते बतूल को फुर्सा जाना। एक मर्तबा कहा कि अपनी औरतों से बात करा दो। कहा वाला आपकी कमीजें हैं औरतें हैं। कहा कि मैं तुम्हारी शहजादी फातिमा का बेटा, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। अगर तुम्हारे मर्द हमें न दफना सके तुम पानी भरने के बहाने आना और हमें दफना देना। जब औरतें जा रही थी बच्चों को बुलाया, अब छोटे छोटे बच्चे आए। इमाम ने उनसे पूछा बच्चों क्या तुम बरात के किनारे जाते हो? बच्चों ने कहा हम नहीं जाते, हमें डर लगता है, मगर हाँ जब हमारी माएँ पानी भरती है, जितनी देर हमारी माएँ पानी भरती है हम खेलते हैं। हुसैन ने पूछा तुम क्या खेलते हो? अब सुनिएगा। हुसैन ने पूछा तुम क्या खेलते हो? कहा कि आका हम इधर की रेत उठाते हैं और इधर रख देते हैं, फिर इधर से रेत उठाते हैं इधर रख देते हैं। बस इमाम ने एक मरतबा मिट्टी में हाथ मारा, छोटे बच्चों अगर तुम्हारी माएँ भी हमें दफन न कर सके तो तुम खेलते हुए जाना,
آنے والے ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرما، آنکھوں کو بلند کر کے سب کے کیا بھی پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما، جن کی آنسو والے سید اور کسی نظر میں جانے آنے والے یہ عزادار اس سب کے عذاب سے رکھو، ہم سب کو ظاہر کر کو نصیب کرے، ہمیں مولا حسین کے روزے پہ جانے نصیب فرما، پروردگارہ اس سب کے عذاب کا واسطہ ہمارے بچوں کو امام حسین کی نوکری نصیب فرما، امام زمانہ کی اطاعت نصیب فرما، ہماری جوانوں کو امام زمانہ کی اطاعت اپنی عبادت کا شوق عطا فرما، اس سب کے عذاب کو سلامت رکھنا، ہمارے